وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کامیاب مسلمان کی پہچان کیا بتائی ہے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو نماز تو قائم کرتے ہیں، نماز تو پڑھتے ہیں، لیکن نماز چونچو کا مربع نہیں، کوے کی چونچوں والی نہیں، ٹھوکریں مارنے والی نہیں۔ اللہ اکبر، سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ 4 منٹ میں 4 رکعت پڑھ کے نکل گئے، ہو گئی۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو نماز کے اندر خشوع اور خضوع برتتے ہیں۔ پہلے ترجمہ سن لیجئے، تشریح بعد میں کروں گا۔ پہلا، جو نماز کے اندر خشوع اور خضوع برتتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، دوسری صفت مسلمانوں کی، وہ مومن وہ مسلمان بھی کامیاب ہو گئے جو لغو باتوں سے پرہیز کرتے ہیں، لغویات سے، لغو کام سے، ہر لغو بیکار کام، فالتو کام، فضول کام، ایسا کام جس کی شریعت نے اجازت نہ دی ہو اور جس کام کے کرنے اور نہ کرنے کا کوئی فائدہ نہ ہو، جو ان کاموں سے دور رہتے ہیں، لغویات سے دور رہتے ہیں، ہر الٹے سیدھے کاموں سے بچتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، لغو کے اندر لغو باتیں بھی آ گئیں، لغو کام بھی آ گئے، ہر فضول اور فالتو چیز، چاہے وہ بات چیت ہو چاہے وہ کام ہو، جو ان سے دور رہتے ہیں، ان سے پرہیز کرتے ہیں، وہ مومن بھی کامیاب ہو گئے۔ 2 چیزیں۔ والذین هم للزکاة فاعلون، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو مال دیا ہے وہ اپنے مال کی پوری زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ نکالنے والے بھی کامیاب۔ کل بتایا تھا دوسری چیز، وَأَنفِقُوا یا يُنفِقُونَ، ہم نے جو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور آج میں بتا رہا ہوں جو مال دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اس مال میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ زکوٰۃ مال کی دی جاتی ہے، جانوروں کی بھی دی جاتی ہے، ہمارے کھیتوں میں جو اناج و غلہ پیدا ہوتا ہے اس پہ بھی زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا والذین هم للزکاة فاعلون، جن کی اوپر جتنی زکوٰۃ بنتی ہے وہ اپنے مال کی پوری زکوٰۃ پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں، یہ مومن بھی کامیاب۔ اس کے بعد سماج کی ایک زبردست برائی کے اوپر، والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ مومن بھی کامیاب ہو گئے جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ پہلے ترجمہ سنیے، تشریح تو ایک ایک کر کے سب کی کریں گے ہی ہم۔ والذین هم لفروجہم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک چیز کو مستثنا کر دیا، الگ کر دیا۔ شرمگاہ کی حفاظت ہر انسان پر فرض ہے، ضروری ہے کہ وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، لیکن کن سے نہیں کرنا ہے ان کو بھی الگ کر دیا۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، مگر اپنی بیویوں سے اور اپنی باندیوں سے، لونڈیوں سے، جن کی نگرانی تمہاری اوپر ہے، جن کو تم نے خرید لیا ہے۔ عرب کے اندر پہلے لڑکے اور لڑکیاں بیچی جاتی تھیں، خریدے جاتے تھے۔ جو لڑکے بیچ دیے گئے ان کو ہم نے خرید لیا، وہ ہمارے غلام ہو گئے، یا جنہوں نے اپنی لڑکی بیچ دی اور ہم نے خرید لی وہ ہماری لونڈی یا ہماری باندی ہو گئی۔ جس لڑکی کو ہم نے خریدا ہے
جو ہماری لونڈی ہے اس سے بھی ہم وہ کام لے سکتے ہیں جو ایک بیوی سے لیا جاتا ہے، یعنی اس کے ساتھ بھی جماع، ہم بستری، جسمانی تعلق جائز ہے. شریعت نے اس میں کوئی رکاوٹ ممانعت نہیں لگائی. لیکن اب آج کے ماحول میں اب لڑکے اور لڑکیاں بیچے نہیں جاتے، ہیومن رائٹ ہے، ایک انسانی قانون بن چکا ہے. اب لوگ بیچے نہیں جاتے، نہ مرد بیچے جاتے ہیں نہ خریدے جاتے ہیں، اس لیے اب یہ یہاں لاگو نہیں ہے. إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ، وہ مومن بھی کامیاب ہو گئے جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، مگر اپنی بیویوں سے نہیں اور اپنی لونڈیوں سے نہیں. لیکن آگے بہت سخت ایک نوٹس لیا اللہ تعالیٰ نے، اپنی لونڈیوں اور اپنی بیویوں کو چھوڑ کر، اپنی بیوی اور اپنی لونڈیوں کو چھوڑ کر اگر تم نے کوئی دوسرا راستہ اختیار کیا، فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ، اگر اس کے بعد اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ تلاش کیا، کسی دوسری طرف منہ مارنے کے لیے گئے، کہیں اور تم نے ناجائز طریقے سے اپنی شرمگاہ کا استعمال کیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، تو یہی لوگ حد سے زیادہ گزرنے والے، حد سے آگے بڑھنے والے، ایک حد کو کراس کرنے والے کی لمٹ کو کراس کرنے والے ہیں. اولئک هم العادون، یہی سرکش لوگ ہیں. اس کے بعد والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون، کھو گیا ہے کیا؟ کسی کا ہے کہ کھو گیا؟ بھیا دیکھ لو، جس کا ہو لے جاؤ. آپ کے یہاں کم کھوتے ہیں، بہار میں بہت کھوتے ہیں. بہار میں تو ہمیں بولنا پڑتا ہے کہ آپ لوگ صرف بچے پیدا کرنا جانتے ہیں، سنبھالنا نہیں جانتے. کئی جلسوں میں مجھے بولنا پڑا یہ، اب اتنا سا بچہ بتائیے. لیکن ہمت کو داد دینا پڑے گی، رو نہیں رہا ہے. وہاں تو جتنے آتے ہیں سب روتے ہوئے آتے ہیں. اچھا یہاں دادا ہیں. والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، تقریر کا میرا زیادہ تر حصہ قرآن کی اس آیت پر آج لگے گا. والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، اور وہ مومن بھی کامیاب ہو گئے جو امانتوں کا خیال رکھتے ہیں، کسی کی امانت پر ناجائز قبضہ نہیں کرتے، ہڑپ نہیں کرتے، غصب نہیں کرتے. وعہدہم راعون، اور عہد و پیمان کے بڑے پختہ رہتے ہیں، جس سے جو عہد کیا، جس سے جو وعدہ کیا اس کو ہر حال میں پورا کرتے ہیں. یہ مومن بھی کامیاب ہو گئے. اور لاسٹ میں والذین هم علی صلاتہم یحافظون، وہ مومن بھی کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. ظہر پڑھ کے آئے، عصر پہ دماغ لگائے، عصر پڑھ کے آئے، مغرب کی طرف دماغ لٹکا ہوا ہے، مغرب پڑھ کے آئے، عشاء میں دماغ الجھا ہوا ہے، عشاء پڑھ کے آئے، رات میں بستر پہ سو رہے ہیں، آنکھ کھلتی ہے، بار بار گھڑی دیکھتے ہیں، فجر تو نہیں ہو گئی ہے، ٹائم تو نہیں ہو گیا ہے. فجر کی طرف جن کا نماز میں دماغ لٹکا ہوا ہے، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہ مومن بھی کامیاب ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے ان مومنوں کو کامیابی کی بشارت دی اور اس کے بعد کیا کہا؟ اولئک هم الوارثون، یہی لوگ مالک ہیں، یہی لوگ وارث ہیں. وارث کس کو کہتے ہیں؟ باپ کے مال میں بیٹا وارث ہے نا، یعنی باپ کے مرنے کے بعد بیٹا بھی اپنے باپ کے کچھ حصے کا مالک ہے. وارث مطلب مالک. اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہیں، یہی لوگ مالک ہیں. کس کے وارث ہیں؟ الذین یرثون الفردوس، اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت الفردوس کا وارث بنایا ہے.
اللہ نے ان کو جنت الفردوس کا وارث بنایا ہے. ہم فیہا خالدون. اتنا کام کرنے والے جو ہم نے بتائے ہیں, اتنا کام کرنے والے جنت کے وارث ہیں, جنت میں داخل کر دیے جائیں گے. ہم فیہا خالدون, اس میں سے کبھی نکالے نہیں جائیں گے, ہمیشہ ہمیش کے لیے جنت میں رہیں گے. بظاہر زیادہ چیزیں نہیں ہیں, لیکن ان کی تشریح میں جب ہم جائیں گے, گھسیں گے, تب ہمیں پتا چلے گا کہ اصل چیز ہے کیا. نماز پڑھنے والے تو نماز پڑھتے ہیں اور آ جاتے ہیں, لیکن نماز میں پہلی چیز بتائی گئی ہے قد افلح المؤمنون, وہ مومن کامیاب. کون؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون, جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع برتتے ہیں. آپ پڑھیے صحابہ کی تاریخ, تابعین کی تاریخ, تبع تابعین کی تاریخ. نماز پڑھتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے ان کے سروں پر کوے بیٹھے ہوئے ہوں, ہلتے ہی نہیں تھے, کچھ نہیں. ہم اپنی نمازوں کا بھی جائزہ لیں. تذکرۃ الحفاظ میں علامہ شمس الدین ذہبی نے ایک تابعی کا واقعہ نقل کیا ہے کہ نماز کے پابند, لیکن پیر ان کا سڑ گیا, خراب ہو گیا. میڈیکل سائنس اتنی ترقی نہیں کی ہوئی تھی اس زمانے میں. حکیموں نے مشورہ دیا کہ تمہارا پیر کاٹا جائے گا. انہوں نے کہا, حکیم نے, بہت تکلیف ہوگی, درد ہوگا. اس زمانے میں محذر اشیاء کا وجود عمل میں نہیں آیا تھا. محذر اشیاء جانتے ہیں؟ نشہ آور انجیکشن, سن کر دیا جاتا ہے, انجیکشن دے کے بے ہوش, آپریشن کر دو, پیر کاٹ دو, کسی کو پتہ نہیں. اس زمانے میں میڈیکل سائنس اتنی ترقی نہیں کی تھی. تمہارا پیر کاٹا جائے گا اور حالت ہوش میں کاٹا جائے گا. آئیڈیا لگا سکتے ہیں کتنی تکلیف ہوگی. یہ بزرگ تابعی کہتے ہیں یہ تو بڑے تکلیف کی بات ہے حکیم صاحب, کہ ہاں سمجھ لو. اس بزرگ تابعی نے کہا ٹھیک ہے, پھر تم اپنا کام شروع کر دینا, لیکن میری ایک شرط ہے کہ تم اپنا کام اس وقت شروع کرنا جب میں کسی اونچی جگہ پر بیٹھ جاؤں اور اس کے بعد میں نماز پڑھنے لگوں. جب میں نماز پڑھنے لگوں تو میرا پیر زمین پر ہی رہے گا, اونچی جگہ پر میں بیٹھ کر نماز پڑھوں گا. جب میں بیٹھ جاؤں تو تم میرے پیر کو جہاں سے کاٹنا ہو وہیں سے کاٹ دینا. نماز ہی ایک ایسی عبادت ہے کہ اس نماز کی حالت میں جب میں دعائیں پڑھتا ہوں تو اللہ سے ایسی باتیں کرتا ہوں, اللہ سے ایسی گفتگو کرتا ہوں, اللہ کی طرف میرا ایسا دماغ لگ جاتا ہے, میرا دل اور دماغ اللہ سے گفتگو میں ہوتا ہے, اس سے بات چیت میں ہوتا ہے. میں اتنا منہمک ہو جاتا ہوں, اتنا بزی ہو جاتا ہوں اللہ سے گفتگو کرنے میں کہ اگر تم اس گفتگو میں, اس عبادت میں, اس نماز میں میرا پیر کاٹ دو گے تو مجھے تکلیف کا بالکل اثر نہیں ہوگا. ہم اپنی نمازیں دیکھیں, ایک مچھر کاٹتا تو نماز پڑھ رہے مچھر. بہت سے لوگ تو الحمدللہ رب العالمین, اور امام صاحب نے ذرا تھوڑی سی قرأت لمبی کر دی, الف لام میم ذالک الکتاب لا, مقتدی سوچتا پتہ نہیں کتنی لمبی 2.5 پارہ نہ پڑھے امام صاحب, اور ایک دم گھڑی دیکھنے لگتا ہوں. یہ سب ہماری نمازوں کا حال جائزہ لیجیے آپ, جائزہ. پہلی شرط بتائی ہے
جنت میں جانے کی، جنت کا مالک بننے کی، جنت کا وارث بننے کی، اس ایمان میں داخل ہونے کی، جو ایمان میں داخل ہونے کے بعد مومن جو کامیاب ہوتا ہے، اس مومن کی کامیابی کی پہلی سیڑھی بتائی ہے کہ نماز تو پڑھو لیکن نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھو. ایسی نمازیں نہیں. اللہ اکبر. پیچھے سے کوئی آدمی آیا، زور سے سلام کرا، امام صاحب بھول گئے کیا پڑھ رہے تھے، اور بعد میں امام صاحب تقریر کریں گے کس نے سلام کیا، تمہیں معلوم نہیں نماز کی حالت میں سلام نہیں کرنا چاہیے. ارے اللہ کے بندے، نماز کی حالت میں بھی سلام ہوتا تھا. مسجد میں صحابہ آتے تھے تو سلام کر کے داخل ہوتے تھے. ہاں، نماز کی حالت میں آپ سلام کا جواب زبان سے نہیں دے سکتے ہو، اشارے سے دیا جاتا ہے. اللہ کے رسول اگر نیت باندھے ایسے، اور کوئی مسجد میں داخل ہوا اور نماز ہو رہی ہے اور کسی نے داخل ہوتے ہوئے کہا السلام علیکم، یہ میری طرف دیکھیے، یہ گھر میں عورتیں نماز پڑھ رہی ہیں، سنیں جتنی ماں بہنیں اسکرین میں دیکھ رہی ہیں، سنیے، گھر میں آپ نماز پڑھ رہی ہیں، گھر کا بیٹا بیٹی، گھر میں کوئی آیا باہر سے، اس نے سلام کیا، آپ بھی وہاں پر اشارہ کر دیجیے ایسے ہاتھ سے، یہ سلام کا جواب ہو گیا. اگر آپ رکوع میں ہیں تو ایسے داہنے ہاتھ کی ہتھیلی اٹھا دیجیے انگلی ایسے، یہ آپ کا سلام کا جواب ہو گیا. سجدے میں ہے تو بس ہاتھ تھوڑا سا اٹھا دیجیے، سلام کا جواب ہو گیا. اور تحیات میں بیٹھے ہوئے کسی نے سلام کیا ایسے، یہ سلام کا جواب ہو گیا. لیکن اس پر یہ تقریر کرنا کہ نماز کی حالت میں سلام کا جواب سلام نہیں کرنا چاہیے، یہ سب باتیں غلط ہیں. اللہ کے رسول سلام کا جواب دینے کا طریقہ بتا رہے ہیں. اگر غلط ہوتا تو آپ یہ کہتے کہ نماز کی حالت میں سلام نہیں کرنا چاہیے، لیکن آپ یہ نہیں کہہ رہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سلام کا جواب یوں دے دو، اشارہ کر دو. یہ حدیث ہمیں بتلا رہی ہے کہ نماز کی حالت میں سلام کرنا جائز ناجائز نہیں ہے، کیا جا سکتا ہے، لیکن جواب دینے والا زبان سے جواب نہیں دے گا بلکہ اشارے سے جواب دے گا. جب نماز کی حالت میں سلام کیا جا سکتا ہے تو کوئی کھانا کھا رہا ہو تب سلام کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں کھانا کھا رہا ہو کوئی تو سلام نہیں کرو. تیرے باپ کی حدیث ہے، کہاں سے لائے ہو؟ یہ شریعت تم نے رچے کہاں سے؟ ہم ڈھونڈ ڈھونڈ کے پریشان ہیں، نہیں مل رہا ہے. اچھا یہ بتائیے، آپ کھانا کھا رہے ہو، درمیان آپ کے کھانا کے بیچ میں اگر کوئی آدمی آ جائے تو آپ اس کو کہیں گے کہ نہیں کہیں گے آئیے کھانا کھا لیجئے؟ جب کوئی آدمی آ رہا ہے آپ اس سے کہہ رہے ہیں آئیے کھانا کھا لیجئے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں اپنی زبان سے آئیے کھانا کھا لیجئے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے السلام علیکم واہ مولویوں تمہاری کھوپڑیوں میں ہمیں لگتا ہے یو پی کی بھینسوں کا گوبر بھر گیا ہے. وہ ان کے چچا لگتے ہیں. غور کیجیے، آپ آئیے کھانا کھا لو یہ تو کہہ سکتے ہو آپ، لیکن السلام علیکم کہہ دیا تو غلط ہو گیا. کھانا کوئی کھا رہا ہو، آپ جائیں، آپ سلام کر کے جائیے، کھانا کھانے والا سلام کا جواب دے گا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے صاحب آپ بھی کھانا تناول فرما لیجئے، بیٹھ جائیے، کوئی فرق نہیں پڑے گا. خیر یہ ضمنی بات آ گئی. دوسری الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع برتتے ہیں. ایسی نماز ہے، ایسی. علامہ شاطبی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر ایک بہت زبردست واقعہ نقل کیا ہے. اس واقعے کو اگر آپ پڑھیں گے تو تعجب کریں گے. ایک بہت بڑے مشہور محدث جلیل، محدث حدیثوں پہ جس کو زبردست مہارت، ایکسپیرینس، تجربہ حاصل تھا. کیا نام تھا ان کا؟ عبد الرحمن ابن مہدی، عبد الرحمن سن آف مہدی. یہ نام یاد رکھیے گا، عبد الرحمن سن آف مہدی. ہم اس کو عربی میں کہہ رہے ہیں، ان کا نام تھا عبد الرحمن ابن مہدی، مہدی کے بیٹے عبد الرحمن. اسی لیے ہم یہ کان میں نہیں لگاتے ہیں. ہم چشمہ نہیں لگاتے ہیں کہ کان میں ڈنڈی پھنس جاتی ہے تو یہ لوگ لگا دیتے ہیں. کھول دیں تو وہ بول رہے ہیں کہ وہ ہوگا.
لگا رہنے دیں، تکلیف زیادہ دقت ہوگی تو ہٹا دیں گے. تو سنیے، علامہ محدث جلیل عبد الرحمن ابن مہدی ایک مرتبہ مسجد کے اندر مدینے کے اندر داخل ہوئے. میں تھوڑی سی اسپیڈ ابھی نارمل رکھ رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھا سکوں. مدینے کے اندر داخل ہوئے. پھر یاد رکھیے گا، بہت غور سے سنیے گا، بہت بڑے محدث ہیں. نام کیا ہے؟ عبد الرحمن ابن مہدی، پڑھے لکھے ہیں، محدث ہیں. مدینے کے اندر داخل ہوئے اور داخل جب ہوئے تو اذان کا وقت تھا. حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی آوازیں آ رہی تھیں. عبد الرحمن ابن مہدی مسجد نبوی کے اندر داخل ہو گئے اور مسجد نبوی کے اندر امامت کون کر رہا ہے؟ نماز کون پڑھاتے ہیں؟ مسجد نبوی کے امام کون ہیں؟ اس علاقے کے سب سے بڑے عالم، امام وقت، اس زمانے کے سب سے بڑے عالم. کیا نام ہے؟ امام مالک رحمت اللہ علیہ. اب مسجد میں جب داخل ہوئے تو یہ سنت پڑھنے لگے. سنت پڑھنے کے بعد جب جماعت کھڑی ہوئی تو عبد الرحمن ابن مہدی جماعت میں شامل ہو گئے، لیکن ان کے کاندھے کے اوپر ایک چادر رکھی ہوئی تھی. سفر میں لوگ لے لیتے ہیں، کوئی گمچھا، کوئی چادر، جا رہے تو چادر ان کے کاندھے پہ رکھی ہوئی تھی. اب انہوں نے سوچا کہ یہ نماز پڑھیں گے تو چادر بھی، ہم رکوع میں جائیں گے تو یہ لٹکے گی، کہیں گرے گی. تو انہوں نے کاندھے سے وہ چادر اتاری، کاندھے سے چادر اتاری اور اس کو اپنے سامنے رکھ لیا. بس جیسے آج ہم لوگ موبائل سامنے رکھ دیتے ہیں، چشمہ اتارا سامنے رکھ دیتے ہیں، نماز پڑھنے جا رہے ہیں کہ ڈسٹرب نہ ہو، پھوٹ نہ جائے جیب میں رکھ، چشمہ اتارا سامنے رکھ دیا، یا موبائل کا بند کر کے سامنے رکھ دیا، یا ہمارے ہاتھ میں ہینڈ کرچیف رومال ہے، ہم نے اس کو نکالا سامنے رکھ دیا. انہوں نے بھی چادر اٹھائی اور اس کو لپیٹا اور سامنے رکھ دیا. یہ چیز مدینے والوں کے لیے ایک نئی چیز تھی. ان کو بڑا تعجب ہوا، لیکن نہیں جانتے تھے یہ کون شخص ہے، جبکہ یہ بہت بڑے محدث تھے، نہیں معلوم. امام مالک رحمت اللہ علیہ آئے اور سیدھے مصلی امامت پر کھڑے ہو گئے. امام مالک رحمت اللہ علیہ نے دیکھا کہ اقامت ہو گئی. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. امام مالک سب سے کہہ رہے ہیں اپنی صفیں درست کر لو، استووا صفوفکم. اب لوگ امام مالک کی طرف دیکھ رہے ہیں، اشارہ کر رہے ہیں. اس آدمی نے چادر آگے ڈال دی. امام مالک نے دیکھا، اس آدمی کو بھی دیکھا، سمجھ گئے کہ یہ پردیسی ہے. امام مالک قبلہ رو ہوئے، اللہ اکبر کہہ کر انہوں نے نماز پڑھانا شروع کر دی. نماز پڑھانے کے بعد جب سلام پھیرا اور سلام پھیرنے کے بعد جب مقتدیوں کی طرف چہرہ کیا تو فرمایا پولیس کہاں ہے، باڈی گارڈ کہاں ہے. اتنے میں پولیس آ گئی، باڈی گارڈ جو مسجد نبوی میں رہا کرتے تھے وہ آ گئے. امام مالک نے فرمایا کہ اس آدمی کو پکڑو اور اس کو قید خانے کے اندر ڈال دو، اس کو جیل کے اندر ڈال دو. جس آدمی نے نماز کی حالت میں نماز میں اپنی چادر صرف آگے رکھ دی تھی، اس آدمی کو امام مالک نے حکم دیا اس کو پکڑ کر قید خانے میں ڈال دو. وہ آدمی مقید کر دیا گیا ہے، شام تک جیل کے اندر رہتا ہے. شام کو پتا چلتا ہے امام مالک کو جس آدمی کو ہم نے گرفتار کیا ہے، قید خانے میں ڈالا ہے، وہ تو اپنی بستی کا، اپنے علاقے کا بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑا محدث ہے، حدیثوں کا ماہر ہے، حدیثوں کا ایکسپیرینس رکھتا ہے، بہت بڑا تجربے کار ہے. امام مالک نے اپنے باڈی گارڈوں کو حکم دیا اس آدمی کو جیل سے، قید خانے سے نکال کر میرے پاس لاؤ. امام مالک کے سامنے اس
شخص کو لایا گیا عبد الرحمن ابن مہدی کو. جب اس شخص کو لا کر پیش کیا گیا تو امام مالک نے یہ نہیں دیکھا کہ تم بہت بڑے محدث ہو, بہت بڑے عالم ہو, اپنے علاقے کے بہت جانکار ہو. انہوں نے فرمایا ان تضع ثوبک فی یدک بین الناس, تم نے لوگوں کے درمیان اپنی چادر کو, اپنے کپڑے کو, ان تضع ثوبک بین یدک, اپنے آگے ڈال دیا, لوگوں کے بیچ میں, لوگوں کے سامنے تم نے اس چادر کو آگے ڈال دیا. وَشَغَلْتَ الْمُصَلِّينَ بِالنَّظْرِ إِلَيْهِ, اور نمازیوں کی نظروں کو تم نے اس چادر کی طرف مائل کر دیا, یعنی تم نے نماز پڑھنے والوں کی نماز میں ڈسٹرب کر دیا. وَقَدْ أَحْدَثْتَ فی مسجدنا شیئا ما کننا نعرفہ, آج تم نے ہماری مسجد کے اندر ایک ایسی نئی چیز کی ایجاد کر دی جس کو ہم پہلے کبھی نہیں جانتے تھے, جس سے ہم کبھی واقف نہیں تھے. یعنی تم نے یہ نئی چیز ایجاد کر دی, ہم نے اپنے بستی میں, اپنے مدینہ کے اندر اس چیز کا رواج نہیں دیکھا, لیکن آج تم نے ہمارے نمازیوں کو مائل کر دیا, کپڑا ڈال کر ان کی نمازوں میں ڈسٹرب کر دیا. اس واقعے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کی نظر میں نماز کی حالت میں اپنا سامان, اپنی چادر, اپنا چشمہ, اپنا رومال اور اپنی کوئی بھی چیز اپنے سامنے رکھنا بھی منع تھا. وہ اس کو بھی اچھا نہیں سمجھتے تھے, وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس سے بھی ہماری نماز میں خشوع اور خضوع میں کمی آئے گی. موبائل رکھ دیا, اب ہماری نماز تو وہیں رہے گی نا, ہماری نظر سجدے کی جگہ پر تو موبائل پر بھی پڑے گی. اب آدمی بار بار سجدے کی جگہ پہ دیکھے گا تو موبائل کو بھی دیکھے گا, دیکھے کوئی لے کے تو بھاگ نہیں گیا, کوئی بھی چیز. اس واقعے سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہماری نمازیں کتنی خشوع اور خضوع والی ہونی چاہیے. پورا پورا پیر کاٹ دیا جاتا تھا اور تکلیف کا احساس نہیں ہوتا تھا. پیر کٹ گیا, تکلیف کا احساس نہیں ہوا نماز کی حالت میں. جنت میں جانے والے مومنین کی لسٹ میں یہ پہلا زینہ ہے. جو مومن کامیاب ہے ان کی کامیابی کی پہلی سیڑھی یہ بتائی گئی ہے, الذین هم فی صلاتہم خاشعون, جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع برتتے ہیں. ایسے نہیں, بہت سے لوگ ادھر ادھر بھی دیکھ لیتے ہیں. ہم نے شاید کبھی سنایا تھا واقعہ, یاد ہوگا آپ کو, اس جگہ سنایا یا کہاں سنایا. بہت سے لوگوں کو تو اپنی بھولی ہوئی چیزیں دو ہی جگہ یاد آتی ہیں, یا تو نماز میں یا لیٹرین میں. جو چیز بھولی ہوئی ہو لیٹرین میں یاد آ جاتی, ہاں 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 فلاں جگہ رکھی, یا نماز میں. اور ایک شخص تو اپنے امام سے بحث کر رہا تھا. امام صاحب نے جب نماز پڑھائی, 4 رکعت پڑھا کے سلام پھیرا, تو ایک ہی مقتدی تھا, وہ کھڑا ہو کے کہنے لگا, امام صاحب آپ نے تو 3 ہی رکعت پڑھائی. امام صاحب کہتے نہیں صاحب میں نے تو 4 پڑھائی. کہنا 3 پڑھائی. امام صاحب نے کہا ہو سکتا غلطی ہو گئی ہو. دوسرے نمازیوں سے پوچھا, سارے نمازی کہنے لگے نہیں 4 ہی پڑھائی. تو کہا سب تو کہہ رہے ہیں 4 پڑھائی, تو کہہ رہا 3 پڑھائی. بولا کہ سب ایک طرف, ہم اکیلے, میری بات صحیح ہے. امام صاحب نے کہا تیری بات کیسے صحیح ہے, اتنے لوگوں کی مانوں یا میری؟ بولا میری مانو, میں صحیح بول رہا ہوں. کہا اچھا تو کیسے صحیح بول رہا ہے؟ کہتا کہ دیکھیے امام صاحب میری 4 دکانیں ہیں, اور آپ جب نماز پڑھاتے ہیں تو میں ہر ایک رکعت میں اپنی ایک دکان کا حساب جوڑ لیتا ہوں. آپ کی 4 رکعت میں 4 دکانوں کا حساب جوڑ لیتا تھا, آج 3 ہی کا جوڑ پایا, اس لیے میں کہہ رہا ہوں 3 ہی پڑھائی ہیں, آپ نے 4 نہیں پڑھائی ہیں. یہ دلیل ہے. یہ واقعہ چاہے جھوٹا ہو, فرضی ہو, لیکن اس میں ایک حقیقت نظر یہ آتی ہے کہ آج ہماری نمازیں بالکل اسی طریقے کی ہیں. ہماری نمازوں کا حال یہی ہے. اور ذرا اپنے بھائیوں کی نمازوں کا جائزہ لے لو. کبھی کبھی پھنس جاتا ہوں, مسجدوں میں نہیں ملتا موقع,
نماز پڑھنے کا موقع ملا تو ہم رکوع سے اٹھ نہیں پائے, وہ سجدے میں گھس گیا. ہم ابھی پڑھ نہیں پا رہے ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی, یہ پڑھنے کے بعد جب تک سجدے میں جا رہے ہیں اس کا پہلا سجدہ ہو گیا, اور جب تک پہلا سجدہ کر کے اٹھ رہے ہیں ہم پڑھ نہیں پائے اللہم اغفر لی وارحمنی وہدنی وعافنی وارزقنی, تب تک اس نے دوسرا سجدہ ٹھوک دیا. وہاں تو سمجھوتا کرو آپ اور دعاؤں کو چھپاؤ, آدھی آدھی دعائیں پڑھو, رکعتوں کی تعداد بڑھا لو لیکن دعائیں گھٹا لو, یہ حال ہے. تو پہلی چیز الذین هم فی صلاتهم خاشعون, جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع برتتے ہیں. خشوع اور خضوع والی نماز چاہیے جنت کا وارث بننے کے لیے اور کامیاب مومن بننے کے لیے. پہلی چیز ہو گئی. آئیے دوسری چیز پر, والذین هم عن اللغو معرضون, جو لغویات سے دور رہتے ہیں. لغویات میں جھوٹ, غیبت, چغلی, زبان سے ایسی باتیں کہنا جس سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف ہو, لغویات کے اندر یہ چیز بھی شامل ہے, اور لغویات کے اندر وہ کام بھی شامل ہے جس سے ہمیں کوئی بینیفٹ ہو, کوئی فائدہ نہ ہو اور ہمارا وقت برباد ہو رہا ہو. مثلا کیرم بورڈ کھیل رہے ہیں, کوئی فائدہ نہیں ہے, ہمارا وقت برباد ہو رہا ہے, اس سے نہ ہماری تندرستی میں اضافہ ہو رہا ہے, نہ ہمارے گھر میں ہماری بچوں کی اصلاح ہو رہی ہے, صرف وقت کا کی بربادی ہے. اس لیے لغو کاموں میں کیرم بورڈ بھی آتا ہے, لغو کاموں میں ہمارا کرکٹ کا کھیلنا بھی آتا ہے, لغو کاموں کے اندر ہمارا پتنگ اڑانا بھی آتا ہے, لغو کام کے اندر میرے بھائیوں شرط لگا کر میچ کھیلنا بھی لغو کاموں کے اندر آتا ہے. لغو کام کے اندر شطرنج کھیلنا بھی آتا ہے, اور شطرنج تو اتنا بڑا گناہ ہے, چوسر کھیلنا, شطرنج کھیلنا, زمین پر رکھ کر گٹھی کو ادھر ادھر رکھ کر, کہتے ہیں یہ بادشاہ ہے, اس نے ایک گوڑی ماری اور اس نے پھلاں کو پرست کر دیا, پھلاں کو, یہ رانی مر گئی, راجہ مر گیا, پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے اس کے اندر. یہ شطرنج کا کھیل تو اتنا گندا ہے کہ نبی اکرم نے اس کھیل کے بارے میں فرمایا کہ جس نے شطرنج کھیلا اس نے سور کے خون میں اپنے ہاتھ کو ڈالا, اس نے سور کے خون میں اپنے ہاتھ کو ڈبویا. کھیلتے ہیں ہم یہ کیرم بورڈ سبھی اسی حکم میں. کوئی ایک چیز بیان کر دی جائے تو نتیجہ اسی سے نکالا جائے گا, اور اس کے باوجود یہ سب سنتے ہیں, اور سننے کے باوجود بھی آپ چلے جائیے بلیا ڈانگا موڑ سے موزم پور تک, تو راستے میں کتنے بڑے بڑے کیرم بورڈ لگتا, پورا کمرہ گھیرے پڑے ہیں, اور دیکھ رہے مولانا جرجی سلام علیکم, جرجی صاحب سلام علیکم, سلام بھی ہو رہا ہے, کیرم بورڈ بھی کھیلا جا رہا ہے. شرم نہیں, احساس تک نہیں ہوتا ہے کہ کل تو تقریر کیے ہیں مولانا صاحب کیرم بورڈ پر, اور آج انہی کی آنکھوں کے سامنے ہم کیرم بورڈ کھیل رہے ہیں. حیا, شرم جب کسی انسان کے جسم سے نکال لی جائے تو پھر اس کو پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ کیا کر رہا ہے, اس کو کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے. اس لیے فرمایا شرم و حیا باقی رکھی جائے, کیونکہ اگر شرم و حیا نکل گئی تو انسان اپنی ماں, اپنی بہن اور اپنی بیٹی کے ساتھ بھی زنا کر بیٹھے گا. کوئی جب شرم و حیا ہی نہیں رہی تو پھر اس سے کوئی بھی کام کا امکان ہے, کچھ بھی کر سکتا, ہر کام اس کے لیے ممکن ہے, ہر کام پاسبل ہے اس کے لیے. یہ سب لغو کاموں میں آتا ہے. ایسی بات انسان کی زبان سے نہیں نکلے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ, مسلمان تو وہ ہے جس مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ ہو. جان بوجھ کر تکلیف دے رہے ہو تو سمجھ لو کہ آپ ایک لغو کام کر رہے ہو, سمجھ لو کہ آپ ایک بیکار کام کر رہے ہو. جھوٹ بول رہے ہو تو یہ ایک لغو بات ہے. فرمایا جب ایک مومن بندہ, ایک مسلمان اس
اسلام کی حالت میں جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے جھوٹ کی بدبو سے فرشتہ جو اس کے قریب ہوتا ہے وہ اتنی گھن کھاتا ہے کہ اس کے منہ کی بدبو سے 1 میل دور بھاگ جاتا ہے. یہ لغو بات ہے. جھوٹ بولنا بھی وہاں جائز بتایا ہے جہاں 2 مسلمان آپس میں لڑ جائیں, 2 جماعتیں آپس میں لڑ جائیں, اور تمہیں معلوم ہے کہ یہاں جھوٹ اگر بول دوں تو ان دونوں کو ایک کیا جا سکتا ہے, تو وہاں اللہ کے نبی نے ان دونوں کو ملانے کے لیے اور ایک پلیٹ فارم پر لانے کے لیے, ان دونوں کے دلوں کو جوڑنے کے لیے فرمایا کہ تم یہاں جھوٹ بول سکتے ہو. لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس, وہ جھوٹا نہیں لکھا جاتا اللہ کے یہاں جو لوگوں کے درمیان صلح کرانا چاہے, لوگوں کو جوڑنا چاہے, لوگوں کو ایک کرنا چاہے. ان کو ایک کرنے کے لیے اگر وہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کو اللہ کے یہاں جھوٹا نہیں لکھا جاتا ہے. ایک یہاں اور ایک جگہ اور جھوٹ بولنا جائز ہے. وہ کہاں ہے؟ وہ آپ کے گھریلو معاملے میں. آپ کی بیوی ناراض ہے, اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے کہ ناراضگی بہت زیادہ دن تک نہ رہے, تو آپ جھوٹ بول سکتے ہو بیوی کو خوش کرنے کے لیے. اور بیوی بھی شوہر کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بول سکتی ہے, کیونکہ ان دونوں کے درمیان دوری طلاق کا ذریعہ بن سکتی ہے. اس طلاق سے بچنے کے لیے اللہ کے رسول نے اتنی اجازت دی ہے. اندازہ لگا سکتے ہیں میاں اور بیوی کے درمیان محبت باقی رکھی جائے, اگر جھوٹ سے دونوں ایک ہو رہے ہیں تو ایک دوسرے کے لیے جھوٹ بول سکتا ہے, اتنا جتنی ضرورت ہو. اب اتنا نہ بول دینا کہ تم کہو تو میں آسمان سے تارے توڑ کے لے آؤں, اب اتنا تو ہو نہیں پائے گا, تو تارے توڑ کے لا ہی نہیں پائے گا. اب اتنا اوپن جھوٹ بھی مت بولنا کہ وہ یقین ہی نہ کرے. یہ تو عشق اور معشوق کی کتابوں میں لکھے ہوتے ہیں, اور یہ تو فرضی افسانے ہوتے ہیں. پیار کرتے ہاں کتنا, بس دل چیر کے نہیں دکھا سکتے. ہمارے ہندو بھائیوں میں چلے جاؤ, لوگوں نے تو ہنومان پر بھی وشواس نہیں کیا تھا. وہ کہتے تھے میرے دل میں رام ہیں, لوگ ہٹ جھوٹ بولتا, انہوں نے سینہ چیر دیا تھا. ہنومان جی نے وہاں دکھایا تھا تو رام ان کے دل میں نکلے تھے ان کی کتابوں کے مطابق. تم سینہ چیرو گے کوئی نہیں نکلے گا لیلا مجنو. موبائلوں نے اتنی لیلائیں پیدا کر دی ہیں اور واٹس ایپ اور فیس بک نے اتنی فرضی مجنو پیدا کر دی ہیں کہ آج کل اعتبار ہی نہیں ہے. لڑکیاں ایسی فوٹو لگاتی ہیں کہ لگتا ہے کہ جیسے جنت سے اتری ہوئی یہی ہے, اور جب ملاقات کا وقت آتا ہے تو لگتا ہے کہ ارے یہ تو سب سے بڑی پھٹیچر نکلی. اتنے دھوکے چل رہے ہیں, اتنے دھوکے. لاغو کاموں میں یہ بھی شامل ہے, کسی سے ہم جھوٹ نہ بولیں, کسی کو تکلیف نہ دیں. لاغو کام کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ ہر فالتو کام ہم کر رہے ہیں جس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے مومن کے فلاح اور کامیابی کا دوسرا زینہ یہ بتایا ہے کہ وہ لغو کاموں سے دور رہے اور لغو باتوں سے دور رہے. والذین هم عن اللغو معرضون, جو لغو باتوں سے اور لغو کاموں سے اعراض کرتے ہیں دور رہتے ہیں. بلکہ بیکار لوگوں سے بھی دور رہنا چاہیے. لغو کام نہیں, پھالتو آدمی ہیں, چائے کی دکان پہ بیٹھے ہیں, مولانا صاحب گزر رہے ہیں, مولانا صاحب آ رہے ہیں چائے کی دکان پہ, کوئی کام تو ہے نہیں, بیٹھے مولانا صاحب. ہاں مولانا صاحب تو ان کے باپ کے نوکر ہیں, چلے گئے جی آئیے چائے پی لیجیے. سارا مولانا صاحب سوچ رہے ہیں نہیں پیئیں گے تو بھی کہے گا بڑا گھمنڈی ہے, دیکھو بیٹھتا بھی نہیں ہے, ہم تو اتنے پیار سے کہہ رہے ہیں. بیچارے بیٹھ گئے, جی لائیے چائے پی. مولانا صاحب ایک مسئلہ بتا دو, یہ دیکھیے. اب مسئلہ پوچھ رہا ہے. مسئلہ پوچھنا نہیں تھا, اگر قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنا ہوتا تو مولانا کے پاس جاتا,
ان کے روم پہ جاتا, ان کے کمرے پہ جاتا, اجازت لیتا, پہلے موبائل پر ٹائم لیتا, فون کرتا, یا گھر والے سے اجازت لے کر گھر کے اندر جاتا, یا مولانا صاحب جب مسجد میں تھے نماز پڑھنے تب ان سے پوچھ لیتا. لیکن اس کو مسئلہ پوچھنا نہیں, مولانا کو دیکھ کر مسئلہ یاد آ گیا ہے. یہاں پر مولانا کا قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر دیکھا جائے, کتاب و حکمت کی روشنی میں دیکھا جائے, تو مولانا کو مسئلہ بتانا جائز نہیں ہے, مجبوری ہے, بتانا پڑتا ہے. نہیں بتائیں گے تو دین کا مسئلہ نہیں بتا رہا ہے. ابے کتنا کمینہ مولوی ہے, ارے ہم دین کا مسئلہ پوچھ رہے ہیں, ہم سے زیادہ دین تو آپ ہی جانتے ہیں. امام بخاری رحمت اللہ علیہ, دلی والے امام بخاری کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, امام بخاری جنہوں نے بخاری شریف کی حدیث لکھی 16 سال کے اندر, 7,000 حدیثیں جنہوں نے درج کی. امام بخاری سے اس وقت کا بادشاہ کہتا تھا, امام بخاری سے مولانا علامہ ہمارے بچے کو پڑھانے لگیے, قرآن پڑھائیے, حدیث پڑھائیے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے پڑھا دوں گا. ایک ہفتے کے بعد جب بادشاہ سے آمنا سامنا ہوا امام بخاری کا, تو بادشاہ نے کہا آپ نے تو کہا تھا میں آپ کے بچے کو پڑھا دوں گا, آپ آئے نہیں. امام بخاری نے کہا آپ کا بچہ میرے گھر آیا ہی نہیں. بات دیکھ رہے ہیں, بادشاہ نے کہا میرا بچہ آپ کے گھر آئے گا, آپ کی جھونپڑی میں پڑے گا, آپ کو میرے محل میں آنا ہے اور میرے بچے کو میرے محل میں پڑھانا ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بادشاہ سلامت, آپ کا یہ حکم میرے جوتوں کے بوٹ کے تلوے کے نیچے نہیں مانتا. کیا کہہ رہے ہو؟ کہا آپ کے بیٹے کو قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنا ہے تو میرے گھر پہ آنا پڑے گا, میری جھونپڑی میں آنا پڑے گا. اور جھونپڑی میں نہیں, میں جس ٹاٹ پر بیٹھتا ہوں اور میرے پاس محلے کے غریب بچے جس چٹائی پر بیٹھ کر قرآن و حدیث کا علم حاصل کرتے ہیں, آپ کے بچے کو بھی اسی چٹائی پر بیٹھ کر علم حاصل کرنا ہوگا. پیاسا کنویں کے پاس آتا ہے, کنواں پیاسے کے پاس نہیں جاتا ہے. ہمیں ضرورت ہوگی تو ہم آپ کے گھر آئیں گے, ہمیں ضرورت نہیں ہے آپ کے درہم و دینار کی, آپ کے روپیوں کی اور پیسوں کی. آپ کے بچے کو اگر علم کی ضرورت ہے تو آپ ہمارے گھر بھیجیے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو شہر سے نکال دیا گیا, ملک بدر کر دیا گیا. انہوں نے شہر چھوڑنا گوارا کر لیا, اپنا ملک چھوڑنا گوارا کر لیا, لیکن علم کی توہین نہیں کی, علم کی توہین نہیں کی. اپنے آپ کو بدلو. ہوٹلوں پہ بیٹھ کر مولویوں سے مسئلے پوچھو گے؟ اتنی جرات, اتنی ہمت. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا مولویوں کو, ان علماء کو جو اہل علم ہے, جب تمہیں ایسے جاہلوں سے سامنا پڑ جائے, ان کی محفلوں میں بیٹھا ہی مت کرو. ان کے پاس بیٹھ کر تمہیں چائے پینے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ قرآن نے صاف کہہ دیا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جب تم سے جاہل مخاطب ہو جایا کریں, جب تم سے جاہل راستے میں کھڑے ہو کر گفتگو کرنے لگے تو السلام علیکم کہہ کر آگے بڑھ جایا کرو. ان سے زیادہ باتیں نہ کرو, اس لیے کہ جاہلوں سے زیادہ گفتگو کرو گے تو سوائے اپنا سر دیوار پہ پھوڑنے کے سوا تمہیں کچھ نہیں ملے گا. جاہلوں کے کسی سوال کا جواب ہم دے پائیں گے؟ میں نے بتایا تھا شاید نہیں دے پائیں گے آپ. ایک کان میں کتنے ستارے ہیں؟ جاہل اٹھا ایک, کہنے لگا 5 لاکھ. وہ پڑھا لکھا ڈر گئے, کتنے؟ 5 لاکھ. کہ تمہیں کیسے معلوم؟ کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ مانو. دلیل کا دلیل کچھ نہیں, اگر یقین نہیں آتا تو گن کے آؤ. اب کون جواب دے گا اس کا؟ کیا مولانا جرجیز کے پاس اس کا کوئی جواب ہے؟ کیا مولانا مظہر صاحب کے پاس اس کا کوئی جواب ہے؟ کیا بڑے سے بڑے عالم کے پاس اس کا کوئی جواب ہے؟ کیا جواب ہے؟ اس لیے کہا کہ نہیں, دیوار پہ سر مت پھوڑو, سلام کہو اور آگے بڑھ جاؤ. تو لغو کاموں سے بھی بچو, لغو باتوں سے بھی بچو, اور لغو لوگوں سے, بیکار قسم کے لوگوں سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ. یہ سب لغو کے اندر شامل ہے. والذین هم عن اللغو معرضون. 2 چیزیں, ایک ایک چیز پر بھی 2 گھنٹے بولا جا سکتا ہے, لیکن نہیں, آگے چلیے. الذین
هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزکاة فاعلون. تیسری چیز یہ مومن، یہ تیسرا زینہ ہے ان مومنوں کی کامیابی کا جو مومن بننا چاہتے اور ایمان کے اندر پورے کے پورے داخل ہونا چاہتے اور جنت کے وارث بننا چاہتے. کیا ہے؟ جو اپنی زکوٰۃ کی پوری پوری ادائیگی کرتے ہیں. کل میں نے زکوٰۃ کے بارے میں بہت کچھ بول دیا ہے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے کے بارے میں بہت کچھ بول دیا ہے. حضرت عثمان کا واقعہ بھی سنایا ہے. حضرت تمیم داری نے چراغ مسجد نبوی میں لا کر روشن کیا تو اللہ کے نبی نے کہا تھا قد نورت الاسلام، اے تمیم آج تم نے مسجد نبوی میں چراغ جلا کر مسجد کو نہیں پورے دین کو، پورے اسلام کو روشن کر دیا. کل میں نے یہ واقعات بتائے تھے. حضرت عثمان کو اللہ کے رسول نے زیادہ اونٹ دینے کے عوض میں یہ بھی کہا تھا کہ آج کے بعد میرا اس عثمان ایک بھی نیکی نہ کرے پھر بھی اللہ اس کو جنت دے کر رہے گا. یہ سارے واقعات میں نے کل بتا دیے. آج صرف اتنا بتا دینا چاہتا ہوں، آپ کے پاس زکوٰۃ کی مالیت ہے، ملکیت ہے. 7.5 تولے سونا، تقریباً 25 گرام سونا اگر آپ کے پاس ہے یا 25 گرام سونا نہیں ہے، 10 گرام سونا ہے لیکن 15 گرام سونے کی ملکیت پیسہ آپ کے پاس ہے، اور پیسہ اور سونا دونوں چیزیں ملا کر اگر 25 گرام سونا یا 52 تولہ چاندی کے برابر اگر آپ کے پاس پیسہ ہے اور اس پر 1 سال گزر چکی ہے تو آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے. 100 روپے میں 2.5 روپیہ، 40 روپے میں 1 روپیہ، 1000 میں 25 روپیہ آپ کے پاس زکوٰۃ کی مالیت ہے. اور آپ نے حساب کتاب جوڑا، آپ کے 5000 روپے زکوٰۃ کے نکل رہے ہیں. غور سے سنیے گا، 5000 روپے زکوٰۃ کے نکل رہے ہیں. آپ نے 4900 روپے زکوٰۃ میں نکال دیے ہیں، صرف 100 روپے نہیں دیے. آپ کی پوری زکوٰۃ بیکار. حساب کتاب سمجھ رہے ہیں؟ بڑی بڑی کوٹھیوں والوں سنو، امیروں سنو، زمین و جائیداد اور بلڈنگوں کے مالکوں سنو، غریبوں کا حق مار کر اپنی بلڈنگوں میں پیسہ لگانے والے، غریبوں کا خون چوسنے والے سرداروں سنو. 4-5 ہزار زکوٰۃ نکل رہی ہے تمہاری اور 4900 دے دیا، صرف 100 نہیں دیا. بہت دے چکے. 4900 نہیں، 4999 دے دیا، 1 روپیہ چھوڑ دیا. بہت دے چکے، اب نہیں دیں گے. جانتے ہو یہ 1 روپیہ بھی جو آپ نے روک لیا اور جان بوجھ کر آپ نے نہیں دیا، اس کا عذاب کیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس واقعے سے اندازہ لگاؤ. اللہ کے نبی جب زندہ تھے تو وہ صحابی 40 بکریوں پر 1 بکری زکوٰۃ دیا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے دروازے پہ جاتے تھے تو وہ 1 بکری کھول دیا کرتے تھے اور اس کی رسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دے دیا کرتے تھے کہ لیجئے ہماری زکوٰۃ یہ بنتی، آپ لے جائیے. ایسا ہی ہوتا رہا. اللہ کے نبی جب اس دنیا سے رخصت ہو گیا، آپ کا انتقال ہو گیا، آپ اللہ کے پاس چلے گئے تو ابو بکر صدیق خلیفہ بنائے گئے. ابو بکر صدیق بھی زکوٰۃ لینے کے لیے جب اس صحابی کے دروازے پر پہنچے تو صحابی سے کہا ہم اللہ کے نبی کے زمانے میں نبی کے ساتھ آیا کرتے تھے تو تم 1 بکری زکوٰۃ میں دیتے تھے، آج بھی تمہارے اوپر 1 بکری بنتی ہے، وہی زکوٰۃ لینے میں آیا ہوں. اس صحابی نے کہا بالکل ٹھیک ہے، میں انکار نہیں کر رہا ہوں، اللہ کے نبی کو بکری دیا کرتا تھا، میں آپ کو بھی بکری دوں گا. اس صحابی نے بکری کھولی اور لا کر اس کا کان پکڑ کر کھینچ کر لائے اور کہا اے ابو بکر صدیق یہ بکری میں تمہیں دے رہا ہوں، یہ لے لو. حضرت ابو بکر صدیق نے کہا اللہ کے نبی کے زمانے میں تم اس بکری کی رسی کھول کر اس کے ساتھ مجھے دیتے تھے، یعنی بکری
کہ رسی مجھے پکڑاتے تھے اور میں رسی پکڑ کر بکری کو لے جایا کرتا تھا، آج تم نے رسی روک لی، صرف بکری مجھے دے رہے ہو۔ اس صحابی نے کہا اللہ کا ابو بکر مجھے رسی کی ضرورت ہے، میں اپنے دوسرے جانور باندھ لوں گا، بکری زکات میں بنتی ہے، بکری لے جائیے۔ ابو بکر صدیق نے کہا میری آنکھوں نے دیکھا ہے اللہ کے رسول رسی سمیت بکری وصول کرتے تھے، اللہ کی قسم اگر تم نے بکری دے دی اور رسی روک لی تب بھی میں تم سے قتال کروں گا، جہاد کروں گا، تمہارے خلاف تلوار نکالنے کا حکم دوں گا، میں تم سے لڑوں گا۔ میرے بھائیو وہ آدمی بکری دے رہا ہے لیکن رسی نہیں، تب بھی ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے رسی نہیں دی تب بھی میں تم سے جہاد کروں گا، قتال کروں گا۔ وہ صحابی اندر گئے اور انہوں نے رسی لا کر بکری کو باندھ کر دے دیا۔ میرے بھائیو میں یہی بات کہنا چاہتا ہوں، بکری ہی زکات میں بن رہی ہے لیکن اللہ کے رسول کو رسی سمیت دیتے تھے تو رسی سمیت میں لوں گا، بکری نہیں لوں گا، رسی بھی ساتھ میں لوں گا۔ 4999 دے دیے اور ایک روک لیا، آپ کی پوری زکات بیکار، آپ کے خلاف جنگ کرنا جائز ہو جائے گا۔ ہم کتنا حق مارتے ہیں، دیکھ رہے ہیں مردوں کی آواز میں سناٹا، کچریاں کہاں پک رہی ہیں، یہ دیکھیے صرف عورتوں کی، لیڈیز کی آواز سنائی دے گی، فطرت ہے۔ یہ ایسا ریڈیو ہے کہ اس کا لاکھ تھوتڑا بند کرو ہو ہی نہیں سکتا۔ جلسہ سننے آتی کب ہیں، تو بیچاری لپسٹک، کریم، پاؤڈر، سینڈل، چپل یہ سب دکھانے آتی ہیں۔ ہو گیا مقصد حل ہو گیا ان کا۔ زکات کے بارے میں بس اتنا ہی سمجھ لیجئے، کتنے لوگ ہیں، مولانا ابوالکلام آزاد نے لکھا ہے کہ اگر صرف مسلمان، بھارت کے، ہندوستان کے مسلمان اپنی مال کی پوری زکات اگر دینا شروع کر دیں، جتنی زکات جس پر بنتی ہے اگر مسلمان اپنی مال کی صرف زکات ادا کر دے، غریب اور مسکینوں تک پہنچنا شروع کر دے تو بھارت کے اندر ایک بھی مسلمان بھیک مانگتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ ٹرینوں اور اسٹیشنوں اور بس اسٹینڈ کے اوپر ایک بھی فقیر، ایک بھی لنگڑا لولا، ایک بھی اپاہج تمہیں بھیک مانگتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ آج یہ لوگ نظر آ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان اپنے مال کی پوری زکات ادا نہیں کر رہا ہے۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، جو اپنے زکات کو پوری طریقے سے ادا کرتے ہیں، کچھ بھی باقی نہیں رکھتے، زکات کو پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں اور دیتے ہیں۔ اس کے بعد والا سماجی جرم، والذین هم لفروجہم حافظون، یہ بھی ایک سیڑھی ہے اس مسلمان کے، اس مومن کے کامیاب ہونے کی اور جنت کا وارث بننے کی، کہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ شرمگاہ کی حفاظت کے دو معنی ہیں، ایک معنی تو یہ ہے کہ کپڑے ڈھنگ کے پہنے جائیں، سطر نہ کھلا ہو، ناف سے لے کر یہ جو ٹنڈی ہوتی ہے، یہ ناف، نابھی جس کو ہم لوگ بولتے ہیں نابھی، یہاں سے لے کر گھٹنے تک، یہاں تک یہ سطر ہے مرد کا۔ اتنا حصہ نابھی سے لے کر گھٹنے تک، اتنا حصہ ایک مرد سے بھی چھپائے گا، یاد رکھیے گا، اتنا یہاں سے لے کر یہاں تک اتنا حصہ ایک مرد سے بھی چھپائے گا، اور اتنا حصہ ایک عورت سے بھی